اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور منفرد ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام میں کیا کیا مماثلتیں پائی جاتی، لہٰذا ہم آپ کے قیمتی وقت کے ملحوظ خاطر فوراً ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب حضرت یوسف مصر میں تھے تو لوگ انہیں نہیں پہچان سکے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے بھائیوں نے بھی انہیں دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم یوسف ہو؟ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں پہچان پاتے۔ ناظرین، جناب یوسف کے قتل کی سازش نے یوسف کو یعقوب سے علیحدہ کر دیا تھا۔ ان کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یوسف کو مار ڈالو یا کنویں میں پھینک دو۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے قتل کی سازش کی وجہ سے غیبت میں چلے گئے۔ اگر وہ موجود رہتے تو قتل کر دیے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کثرت سے یاد کیا جاتا تھا، جیسا کہ جناب یعقوب نے مسلسل کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، یہاں تک کہ ان کے بچوں نے کہا خدا کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے اور عقیدت مند مسلسل انہیں پکارتے ہیں، ہر وقت انہیں پکارتے ہیں اور ان کے ظہور کی تشنگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے قربانیوں کی مثال بھی قائم کی۔ قحط کے دوران ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تھوڑا سا سامان اور کچھ نقد رقم لائے ہیں۔ انہوں نے التجا کی کہ ہمارے پیسوں کو مت دیکھیے، ہمیں زیادہ غلہ دے دیجئے کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ جناب یوسف نے ان کی معمولی پیشکش کو قبول کیا اور انہیں کثرت سے اناج فراہم کیا۔ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں قلیل روحانی نذرانے پیش کرتے ہیں اور وہ ہمیں کثیر فیض عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے اعمال امام مہدی علیہ السلام کو ہفتہ وار پیش کیے جاتے اور وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتے۔ ہماری طرف ان کی توجہ ہماری ان کے لیے لگن سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، جناب یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے جنہیں بے صبری سے یوسف کا انتظار تھا۔ تاریخ میں تمام انبیاء امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کیونکہ وہ تمام انبیاء کا جوہر ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کا مقصد ایک صالح حکومت قائم کرنا تھا، لیکن انہیں موقع حاصل نہ ہو سکا۔ یہی مقصد جناب یوسف کا تھا اور وہ اپنے موقع میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جو الہی حکومت کے قیام کا اعلان فرماتی ہیں۔ یہ وعدہ قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ وہ انہیں یعنی امام مہدی علیہ السلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ تعبیر یہ ہے کہ اسلام پوری زمین میں پھیل جائے گا، جس کا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آخر کار حکومت اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ناظرین، گزرتے وقت نے یعقوب کو یوسف کا انتظار کرنے سے نہیں روکا۔ دہائیاں گزر گئیں، حتیٰ کہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن یعقوب پر امید رہے۔ بالکل اسی طرح غیبت کا طویل عرصہ امام مہدی علیہ السلام کے حقیقی عقیدت مندوں کو مایوس نہیں کرتا، یہاں تک کہ مخالفین ان کے عقیدت مندوں کا مذاق تک اڑاتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی کہانی میں انہوں نے اپنے والد کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا، جہاں 11 ستاروں نے انہیں سجدہ کیا۔ ان کے والد نے انہیں اپنے بھائیوں کے حسد اور ممکنہ سازش کے خوف سے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح کا حسد امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام ان سے حسد میں مبتلا ہے۔ ناظرین، شروع میں جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں قبول نہیں کیا اور حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ تاہم یوسف کے اقتدار حاصل کرنے اور کئی سال گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنی بے بنیاد حسد کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کے بعد ابتدا میں مزاحمت اور حسد کا سامنا کرنا پڑے گا،
لیکن ایک بار جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو لوگ پہچان لیں گے کہ اللہ نے انہیں سب پر ترجیح دی ہے۔ جناب یوسف نے اپنی حکمرانی کے لیے سرگرمی سے تیاری کی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی بیکار نہیں بیٹھے ہیں۔ جناب یوسف کے بھائی اناج خریدنے آئے تو یوسف نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک بوری بھروائی۔ پھر انہوں نے درپردہ ہدایت کی کہ شاہی پیالہ ان کے حقیقی بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا جائے۔ پھر جب ان کے بھائی وہاں سے نکلے تو باب مصر پر انہیں روکا گیا اور چوری کے الزام میں قید کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بے گناہی پر احتجاج کیا۔ پھر ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جس کے اناج کی بوری میں سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بوری کے مالک کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ لہٰذا بنیامین کی بوری میں سے پیالہ برآمد ہوا اور جناب یوسف نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ناظرین، یہ اسٹریٹجی جناب یوسف کی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تھی اور اس کے بدلے بالآخر اپنے والد اور خاندان کو مصر میں لانا تھا، جس سے ان کی مستقبل کی حکمرانی کی راہ ہموار ہونی تھی۔ اسی طرح امام مہدی بھی خالی نہیں بیٹھے، وہ افراد کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے معاونین کو مقرر کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو ہدایات دیتے ہیں۔ منتخب افراد کو الہی الہام کیا جاتا ہے جو ان کے لیے حتمی ظہور کا راستہ تیار کریں گے۔ جس طرح جناب یوسف نے اپنے خاندان کو ملانے اور اپنی قیادت کو محفوظ بنانے کے لیے درپردہ اور خفیہ اسٹریٹجی ترتیب دی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام اپنے مستقبل کی حکمرانی کے لیے سرگرمی سے ایک بنیاد رکھ رہے ہیں اور پردے کے پیچھے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں جو ان کے مشن میں ان کی مدد کریں گے۔ ناظرین، جناب یوسف کا داخلہ ایک ایسی حکومت میں ہوا جو غیر شرعی تھی۔ جب انہیں اقتدار ملا تو حکومت کا نظام عادلانہ اور مذہب خداوندی پر مبنی نہیں تھا، تاہم جناب یوسف اس غیر الہی حکومت کو آہستہ آہستہ الہی نظام کی طرف لے گئے اور بالآخر بے دین حکومت کو ایک الہی نظام میں تبدیل کر دیا۔ بالکل اسی طرح امام مہدی بھی ایسا ہی کریں گے اور اسی طرح کے غیر الہی نظام کو ختم کر کے حکومت الہیہ کا قیام عمل میں لائیں گے۔ مصر کے بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے مذہب و عقیدے کو قبول کیا تو دوسرے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو بہت سے عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے۔ جناب یوسف نے اپنے نسب پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں، اور جس طرح جناب یوسف نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا تعارف کروایا، امام مہدی بھی اپنے حسب و نسب کا تعارف کروائیں گے۔ وہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے، جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے، اور جو کوئی عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ، جو علی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے، جو امام صادق کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے۔ لہٰذا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے نام و نسب کو اجاگر کیا، اسی طرح امام مہدی بھی لوگوں میں اپنا حسب نسب اجاگر کریں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جناب یوسف کو وسائل اور اختیار دیا گیا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے یوسف سے کہا تھا، چونکہ تم نے میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے، آج حکومت اور اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج سے آپ اناج اور معیشت کے ذمہ دار ہیں۔ ایک لمحے میں عزیز مصر کو خواب کی تعبیر بتا کر یوسف نے پوری حکومت حاصل کر لی تھی۔ اسی طرح امام مہدی کا ظہور بھی آنن فانن اور یکلخت ہوگا۔ ناظرین، جناب یوسف اپنے وطن کے لوگوں کی نظر سے غائب، وہ جیل میں تھے لیکن پھر بھی لوگوں کو فیض فراہم کر رہے تھے۔ انہوں نے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کسی کو فیض پہنچانے کے لیے معاشرے میں موجود رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام پردے کے پیچھے سے فائدے فراہم کرتے ہیں، اگرچہ جسمانی طور پر وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے فضل کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جناب یوسف کے بھائیوں نے شروع میں ان کے ساتھ تکبر سے کام لیا، تاہم جب انہیں بھوک اور قحط کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی ضرورت نے انہیں جناب یوسف کی مدد لینے پر مجبور کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تکبر سے کام لیں گے،
لیکن دباؤ اور ضرورت آخرکار انہیں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دے گی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی عزت ان کی قابلیت کی بنیاد پر تھی۔ قرآن سورہ انعام میں کہتا ہے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یوسف ایک نیک اور پاکیزہ انسان تھے اور ان کی بلندی ان کی قابلیت کی بنیاد پر تھی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی قیادت بھی خود ساختہ نہیں ہے، یہ ان کی قابلیت پر مبنی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ ناظرین، یوسف کی داستان پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب یوسف جب اپنے والد کے پاس تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 ستاروں نے انہیں سجدہ کیا۔ اسی طرح ہمارے تمام 11 اماموں نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کلمات کہے ہیں۔ ہم ویڈیو کی طوالت کے خوف سے صرف 2-3 ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ان تک پہنچوں تو عمر بھر ان کی خدمت کروں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے والد آپ پر قربان ہوں، اے بہترین خاتون کے بیٹے۔ جناب یوسف کی قید ان کی اپنی خطا کی وجہ سے نہیں تھی، یہ زلیخا کی حرکت کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ان کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بیرونی حالات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یوسف نے کنعان اور مصر کے لوگوں کو قبول کیا، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو مشرق اور مغرب دونوں کے لوگوں کو قبول کریں گے اور وہ ان سب کے امام ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے جن کتب سے مدد لی ہے ان میں بہار الانوار، قرآن مجید، تاریخ اسلام نجم الحسن کراروی اور آیت اللہ محسن قرائتی کے مضامین شامل ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے قریبی حلقوں میں شیئر کرتے رہیے اور ہمارے چینل کا تعارف کرواتے رہیے تاکہ آپ بھی علوم آل محمد کی ترویج میں حصے دار بن سکیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔